جو صبح کی صورتحال تھی لینڈ سلائڈنگ اور مونسون کی بارشوں کے خدشات کے باعث وہاں پر جو پولنگ تھی وہ ملتوی کر دی گئی کیونکہ عملہ وہاں پر ابھی تک پہنچ نہیں پایا. حلقہ کوٹلہ کے بعد ہمارے پاس حلقہ لشراٹ آ جاتا ہے جہاں پر پیپلز پارٹی سے بازل نقوی اور مسلم لیگ نون سے چودھری شہزاد کے درمیان ایک سخت مقابلہ دیکھنے میں آ رہا ہے. اور سٹی کی بات کی جائے LA29 سٹی میں بیرسٹر افتخار گیلانی بمقابلہ پیپلز پارٹی سے ہمارے پاس مختار عباسی ہیں. ان دونوں کے درمیان میں بھی تکڑا مقابلہ دیکھنے میں آ رہا ہے لیکن ایک دوسرے کے اوپر تابڑ توڑ دھاندلی کے الزامات جاری ہیں. حلقہ N30 کی بات کی جائے اگر وہاں پر ہمارے پاس پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے امیدوار موجود ہیں اور وہاں پر بھی پولنگ کا عمل جاری ہے. اچھا آپ کی بات میں کاٹ رہی یہاں پر بلاول بھٹو کا دھاندلی سے متعلق ایک ٹویٹ آیا وہ بھی ہم اپنے ناظرین کو بتاتے چلے. ان کا کہنا ہے اگرچہ دھاندلی کرنے والی جماعت خود اس بات کا اعتراف کر چکی ہے اس کے باوجود الیکشن کمیشن پہلے مرحلے میں ہماری شکایات پر اب تک کوئی کارروائی کرنے میں ناکام رہا ہے. اگر اس وقت کارروائی کی جاتی تو آج ہونے والے دوسرے مرحلے کے انتخابات کی ساکھ بحال ہو سکتی تھی. پاکستان پیپلز پارٹی ان تمام مراحل میں ہے جہاں دھاندلی ہوئی اور الیکشن کمیشن کارروائی کرنے میں ناکام رہا ہے. احتجاج کرنے اور دوبارہ انتخابات کا مطالبہ کرنے کا حق محفوظ رکھتی ہے. ہم آج کے انتخابات میں جعلی ووٹوں سے بیلٹ باکس بھرنے اور ہمارے پولنگ ایجنٹس کو غیر قانونی طور پر پولنگ اسٹیشن سے نکالنے کے حوالے سے متعدد تحریری شکایات پہلے الیکشن کمیشن کو بھیج چکے ہیں. امید ہے الیکشن کمیشن فوری کارروائی کرے گا اور کم از کم دوسرے مرحلے کے انتخابات میں شفافیت اور انصاف کو یقینی بنائے گا. پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے بھرپور میدان میں الیکشن کمیشن کو معتد خط بھی لکھ چکی ہے. بار بار دھاندلی کے تحفظات دھاندلی کے الزامات نون لیگ پر جو ہے مزید جو ہے سخت سے سخت پاکستان پیپلز پارٹی کرتی جا رہی ہے. تو ہم دھاندلی کی بھی بات کر رہے ہیں حلقوں کی بات کر رہے ہیں تو آپ کا آزاد کشمیر سے تعلق ہے. ضیاء یہ بتائیے گا کہ پہلے بھی کبھی ایسے ہوتا تھا کہ اتنے الزامات ہوتے تھے اتنی دھاندلی لگتی تھی؟ پہلے بھی انتخابات دیکھنے میں آئے جیسے 2021 میں تھے لیکن اس طرح کے کبھی الزامات اور یہ والی سچویشن مطلب کبھی بھی نہیں بہت زیادہ مطلب جو وفاق میں تھا دی ہے. اب پہلے مرحلے میں جو میرپور ڈویژن میں ہوئے شفاف انتخابات نون لیگ کی طرف سے کہا گیا کہ انتخابات بالکل شفاف ہوئے جبکہ پیپلز پارٹی سے وہاں پر بھی دھاندلی کا الزام لگایا گیا. وہاں سے مسلم لیگ نے 9 نشستیں جیتی جبکہ پیپلز پارٹی نے 4 جیتی. اب بھی سچویشن یہ نظر آ رہی ہے کہ بلاول بھٹو مظفر آباد میں آئے مریم نواز آئی نواز شریف آئے ڈور ٹو ڈور کمپین بھی جاری رہی. البتہ ان کو وقت کم ملا لیکن نون لیگ کی اس ٹائم پوزیشن سٹرانگ سٹی سے بھی دکھائی دی جا رہی ہے حلقہ کھاوڑا سے بھی اور چکار والے حلقے سے بھی. تو اب جب پیپلز پارٹی کو اپنی شکست سامنے نظر آ رہی ہے تو انہوں نے دھاندلی کے الزامات لگانے شروع کر دیے. تو آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ وہاں پر نون لیگ کا ووٹ بینک زیادہ ہے کیونکہ آپ نے جیسے پہلے بتایا تھا کہ نون لیگ نے اپنے دور میں کام زیادہ کیے ہیں. البتہ کشمیر میں اس طرح کام نہیں ہو سکی کیونکہ پچھلے 5 سال مختلف لیکن اس دفعہ کشمیر کے عوام سے نون لیگ نے وعدے بہت کیے ہیں. اس دفعہ جو نون لیگ نے وعدے بہت زیادہ کیے ہیں تو وعدے وفا بھی ہو اور مریم نواز نے تو ساتھ ہی ان کو 10 بسز کا تحفہ بھی ایڈوانس جو الیکشن کمیشن نے اپنی تحویل میں بھی لے لی الیکشنز کے بعد ان کو ملیں گے. تو LA25 سے بھی جعلی ووٹ کاسٹ کیے جا رہے ہیں. پیپلز پارٹی نے الیکشن کمیشن سے فوری مداخلت کا مطالبہ کر دیا ہے بلکہ چوہدری لطیف اکبر صاحب نے مکتوب لکھا ہے الیکشن کمیشن کے نام. باقی جتنے بھی ان کے امیدوار ہیں الیکشن کمیشن کو بار بار مکتوب لکھے جا رہے ہیں کہ دھاندلی کے الزامات لگائے جا رہے ہیں. مظفر آباد سے ایک اور خبر آ رہی ہے کہ مسلم لیگ نون کے کارکن پیپلز پارٹی کے پولنگ ایجنٹ کو پولنگ اسٹیشن میں داخل ہونے سے روک رہے ہیں. الیکشن کمیشن سے فوری کارروائی کا مطالبہ ہے. یہ اس الیکشن میں یہ صورتحال دیکھی گئی ہے کہ اس الیکشن میں یہ جو ہے روکا جا رہا ہے اور ٹرن آؤٹ بھی بہت کم دیکھا جا رہا ہے کیونکہ رات گئے تک خبر تھی کہ پولنگ عملہ جو تھا وہ ابھی تک اپنے پولنگ اسٹیشن پر پہنچ نہیں پایا تھا. یہی صورتحال حلقہ کوٹلہ میں ہوئی. حلقہ کوٹلہ میں الیکشن بھی ملتوی کر دیا گیا جو بھی صورتحال بنی. لیکن اس بار دیکھنے میں آ رہا ہے یہ کہ اس بار جو سچویشن ہے وہ ٹرن آؤٹ ووٹرز کا بہت کم آ رہا ہے. اس کے علاوہ عملہ بھی اپنے اس پہ بر وقت نہیں پہنچ پایا. پیپلز پارٹی کے جو ہے پولنگ ایجنٹس کو 3 پولنگ اسٹیشنوں میں داخلے سے روک دیا گیا ہے. الیکشن کمیشن سے فوری کارروائی کا مطالبہ پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی آزاد جموں کشمیر کے الیکشن سیل نے حلقہ LA32 کے امیدوار اشفاق ظفر کی جانب سے چیف الیکشن کمشنر اور آزاد جموں کشمیر کو ہنگامی شکایت ارسال کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ پولنگ اسٹیشن نمبر 52, 48 اور 54 پر پیپلز پارٹی کے باقاعدہ مقررہ کردہ پولنگ ایجنٹس کو غیر قانونی طور پر پولنگ اسٹیشن سے داخل ہونے اور اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے سے روک دیا گیا. تو اس وقت ہم بات کر رہے ہیں الیکشنز کی. مری میں راولپنڈی میں گجراوالا میں جو ہے آزاد کشمیر کی انتخابات کا جو دوسرا مرحلہ ہے صبح 8 بجے شروع ہوا جو شام 5 بجے تک بلا تعطل کسی طرح جاری رہے گا. جب پہلا مرحلہ تو ہم نے دیکھا کہ آزاد کشمیر کے الیکشنز میں 1 گھنٹے کا وقت بڑھایا بھی گیا. تو آج دیکھتے ہیں کہ 1 گھنٹے کا وقت بڑھایا جاتا ہے یا نہیں بڑھایا جاتا ہے. مقررہ وقت جو ہے جو 5 بجے کا وقت ہے اس پر جو ہے الیکشن کی جو پولنگ کا وقت ہے وہ ختم کر دیا. لیکن ایگزیکٹ اگر ہم بات کریں کہ بعض اوقات لیٹ ہو جاتا ہے کہ ووٹ جو پول
کرنا ہے, ڈالنا ہے ووٹ جا کے. وہ 8 بجے شروع ہوتی ہے نہیں, لیکن آج جو ہے جو پولنگ ڈے تھا وہ 8 بجے باقاعدہ آغاز ہو گیا تھا اس کا. 8 بجے سے لے کے ابھی تک اگر ہم جب آپ سے بات کر رہے ہیں تو 12:30 کا ٹائم ہو رہا ہے. تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ووٹر گھر سے نکلتا ہے, یہ ابھی نکلنا شروع ہوں گے. ضیاء, اگر ووٹ ٹرن آؤٹ کی ہم بات کریں تو صبح کے وقت جو ہے جو 8 سے 11 بجے کا وقت ہوتا ہے وہ بہت کم لوگ نکلتے ہیں. مگر اپنے آج ویسے بھی اتوار کا دن ہے, اتوار کو لوگ دیر سے اٹھتے ہیں, ناشتہ کرتے ہیں, اور اس کے بعد جب الیکشنز کا دن ہو تو ایک بڑی گہما گہمی ہوتی ہے, دوستوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور باقاعدہ جس کو ووٹ ڈالنا ہوتا ہے اپنے محلے سے لوگوں کو لے کے جایا جاتا ہے کہ بھئی جس کو میں نے کہا تو اسی کو آج ووٹ پر مہر لگانی ہے. تو یہ ماحول ہوتا ہے کہ ہر دوست کو آزاد کشمیر کا ماحول میں آپ کو بتاتا چلوں, وہاں پر اتوار ہو یا سوموار لوگ اپنے پراپر ٹائم پر ہی جاتے ہیں صبح سویرے. اور ہے بھی آپ نے بتایا الیکشن کا دن تھا تو لوگوں رات بھر سوئے بھی نہ. تو ناشتے کی کیا سچویشن ہوتی ہے, کیونکہ ہم تو یہاں پاکستان میں ہوتے ہیں, کیونکہ میں نے جو اپنی پہلا الیکشن کور کیا, جو لاسٹ الیکشن ہوا تھا تو پہلا میرا کریئر کا پہلا الیکشن تھا, تو میں نے دیکھا تھا کہ بڑی گہما گہمی تھی. لوگ جو ہیں نکلتے ہیں دوستوں کے ساتھ ٹولیوں کی صورت میں ناشتے کرتے ہیں. تو یہ جو ہے وہاں پر کیا ماحول ہوتا ہے؟ ماحول یہی ہے بڑی عید کی قربانی جیسا, پہلے قربانی کریں گے اس کے بعد گھر بیٹھیں گے. ابھی ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو دانیال چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ بلاول صاحب کی بات پر جو ہے کوئی ٹویٹ پر میں کوئی جواب نہیں دوں گا, کیونکہ پیپلز پارٹی کو ابھی تازہ دھچکا لگا ہے. کیونکہ ہماری بھی پارلیمنٹ میں جب الیکشنز کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنماؤں سے بات چیت ہوتی رہی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم جو ہے ان کے بیانات پر کچھ نہیں کہیں گے, یہ سیاست ہے, وہ سیاسی بیانات دیتے رہتے ہیں اور ہمارے بڑوں کی جو ہے تربیت ایسی ہے, ہمیں جواب دینے سے منع کیا گیا. عظمہ بخاری صاحبہ بھی یہی کہہ رہی ہیں اور آج بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم مہاجرین کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے, اور اسی طرح جو یہ نشستیں قائم و دائم رہیں گی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی بیانات پر کوئی جواب نہیں دیں گے. ان کو آزاد کشمیر میں دھچکا لگا ہے. تو کیا کہیں گے آج بھی دوسرے مرحلے میں بھی پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے پیپلز پارٹی کو دھچکا لگنے کا تانا دے رہی ہے, اور پیپلز پارٹی کو کے لیے وہ دھچکے کا لفظ بڑا ایک عجیب بن گیا. تو یہ پہلے مرحلے میں جس ٹائم یہ 9 سیٹیں تو نون لیگ جیت گئی. اب یہ دوسرا جو مرحلہ مظفر آباد ڈویژن اور مہاجرین کا ہے, اس میں بالکل پتہ چل جائے گا کہ کس کی حکومت آگے بننے والی ہے. اوکے, آج اندازہ ہو جائے گا, آج اندازہ ہو جائے گا کہ حکومت کس کی بننے والی ہے. تو یعنی کہ اب جو ہے اسی لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی کوششیں بھی تیز کر دی ہیں. شکایات بھی پیپلز پارٹی کی وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے بڑھتی جا رہی ہے, کیونکہ جو وقت آگے جا رہا ہے 12 بجے سے جیسے 1 بجے کا اور شکایتیں آنے لگ جائیں گی, تو پاکستان پیپلز پارٹی اب تک جو ہے کافی شکایات جو ہے الیکشن کمیشن تک پہنچا چکی ہے, خط بھی لکھ چکی ہے. تو جو ہم بات کر رہے ہیں بار بار کے جو اتحادی ہیں یہاں پر وفاق میں اور آزاد کشمیر میں, دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں, کانٹے دار مقابلہ ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا پاکستان مسلم لیگ نون ہو, دونوں نے اپنی اپنی ووٹ کمپین جو ہے بھرپور کی. جہاں ہم نے دیکھا کہ ہر اپنے جو لیڈر ہے وہ گیا ہے, اور ہم نے میاں صاحب کو بھی بڑے عرصے بعد سیاست میں دیکھا, تو آزاد کشمیر کی سیاست میں دیکھا. انہوں نے بلکہ وزیر اعظم بننے کی خواہش کا اظہار بھی کیا کہ اگر ہماری حکومت آتی ہے تو میں شہباز شریف صاحب سے کہوں گا کہ مجھے جو ہے وزیر اعظم بنا دیا جائے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آزاد کشمیر کی عوام جو ہے اتنی محبت کرتی ہے میاں صاحب سے کہ میاں صاحب کو لگا کہ مجھے آزاد کشمیر کی عوام کا وزیر اعظم بننا چاہیے؟ میاں صاحب بحیثیت خود کشمیری ہیں, جیسے مریم نواز نے بھی بتا دیا, کشمیری عوام بھی ان سے محبت کرتی ہے, مگر اس کے لیے اسٹیٹ سبجیکٹ کا ہونا لازمی ہے, ڈومیسائل کا ہونا چاہیے, پشتی سرٹیفکیٹ. وہ جب میاں نواز شریف کے پاس نہیں ہے تو مجھے تو نہیں لگتا وہ میاں صاحب آزاد کشمیر کے وزیر اعظم بن پائیں گے. اچھا, دوسری بات یہ بھی کہا تھا مریم نواز صاحبہ نے کہ جو ہے پیپلز پارٹی اس وقت جو ہے الیکشنز کمپین تو کر رہی ہے, الیکشن کی باتیں کر رہی ہے بڑی بڑی آ کے, ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے, اپنے آپ کو آزاد کشمیر سے اپنا تعلق شو کر رہی ہے. لیکن جو آزاد کشمیر سے مریم نواز صاحبہ کا تعلق, انہوں نے کہا میری دادی کشمیری, میرا دادا کشمیری, میری نانی کشمیری, میرا نانا کشمیری, تو ہم تو کشمیری ہیں, میری رگوں میں تو کشمیر کا خون ہے. تو اس لیے عوام سے مجھے ایک اٹوٹ بندھن ہے, تو اس لیے ہمیں ووٹ چھوڑ سے نہیں, ہمیں کشمیر سے ویسی پیار ہے. تو آپ بتائیں گے, کیونکہ آپ کا آزاد کشمیر سے تعلق ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی حکومت ہے وہاں پر, مسلم لیگ نون کی بھی رہی, تو کس کے دور میں ترقیاتی کام ہوئے, آزاد کشمیر کی عوام کو کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے, اور جس پر اس جماعت میں کسی جماعت نے زیادہ فوکس کیا ہے؟ آزاد کشمیر کے جو بنیادی مسائل پر بات کی جائے تو آزاد کشمیر میں بہت سے بنیادی مسائل ہیں, جیسے تعلیم کی بات کی جائے, صحت کی جائے, انفراسٹرکچر کی بات کی جائے, تو مجھے تو نہیں لگتا کہ کسی بھی دور حکومت میں اتنا کام کسی نے کیا ہو. یہ مخص جو سیاسی بیان, سیاسی دعوے الیکشن کے بعد, ابھی پہلے یہ دعوے کر رہے ہیں, اس کے بعد یہ بھول جائیں گے, اعلانات جاری ہیں. البتہ لگ رہا ہے اس بار جو میاں صاحب نے خود انفلوئنس کی ہے, مریم نواز نے خود کی ہے, پنجاب کی آپ سچویشن دیکھ لیں, پنجاب میں کیسے ترقی ہو رہی ہے, اس طرح آگے انفلوئنس کریں تو آزاد کشمیر میں بھی ترقی ہو سکتی ہے.
اچھا، آپ نے کہا کہ آزاد کشمیر میں ترقی ہو سکتی ہے، جیسے ہم نے پنجاب میں دیکھا کہ مریم نواز صاحبہ کام کر رہی ہیں، گرین بسوں کا تحفہ بھی آزاد کشمیر کی عوام کے لیے بھیجا، جس پر پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑا شور مچایا کہ یہ صوبہ پنجاب کا بجٹ جو ہے آزاد کشمیر پر نہیں خرچ ہو سکتا. لیکن میرا جو اپنا ایک ذاتی وہ ہے، مجھے لگتا ہے کہ آزاد کشمیر کی عوام بڑا سیاسی شعور رکھتی ہے. سیاسی شعور اس طرح سے رکھتی ہے کہ وہ جب اپنی بات منوانی ہوتی ہے منوا لیتی ہے. ہم نے آٹے کا مسئلہ دیکھا، بجلی کی قیمتوں کے مسائل دیکھے، تو جب ان کو جو چاہیے ہوتا ہے وہ جانتی ہے کون سا لیڈر کیا کر سکتا ہے، کون سا لیڈر کیا نہیں کر سکتا. تو اس دفعہ بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ آزاد کشمیر کی عوام اسی پر مہر ثبت کرے گی جو اس کو لگتا ہے کہ میرے جو ہے آزاد کشمیر کے مسائل حل کریں گے. آزاد کشمیر کا بنیادی مسئلہ یہ ہے زیادہ کہ وہاں پر کام کو نہیں دیکھا جاتا، وہاں پر برادریزم کو دیکھا جاتا ہے کہ فلانی برادری کے بندے کو جتانا ہے. برادری سسٹم ہے وہاں پر. اس برادری سسٹم کی وجہ سے آزاد کشمیر میں سمجھتا ہوں آج تک ترقی نہیں ہو پائی. اوکے، تو اس وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ آزاد کشمیر میں جو ہے وہاں پر ترقی نہیں پڑی. اگر ہم راول پنڈی میں بھی ہمارے نمائندے موجود ہیں، وہ بھی بتا رہے ہیں کہ راول پنڈی میں بھی بڑی سچویشن اچھی ہے. وہاں پر جو ہے ہاں الیکشن ہو رہے ہیں، صبح سے 8 بجے کی جو ہے کمپین کا آغاز ہو گیا، وہ ووٹنگ کا جو ہے آغاز ہو گیا تھا. تو وہاں پر بھی جو ہے اسی طرح مہاجرین کی وابستگی، پاکستان سے وابستگی کا ثبوت تو ہیں، اور کشمیری جو ہیں آج اپنا جو ہے جو مہاجرین کی نشستوں پر ہیں جو وہ اپنا ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں. تو آزاد کشمیر کی آپ نے کہا کہ کوئی بھی وہاں پر اس طرح سے کام نہیں کرتے، لوگ باتیں کرتے ہیں. وہ پاکستان میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے زیادہ کہ جب شادی سے پہلے کے وعدوں میں اور شادی کے بعد کے وعدوں میں بہت فرق ہوتا ہے. تو الیکشن بھی کچھ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جب الیکشن ہونے والے ہوتے ہیں تو ہمارے سیاستدان ہم سے بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں، تو اور ظاہر ہے پھر سیاست بھی تو چلانی ہے. اس میں سے جب 100 کام بتاتے ہیں تو 10 ہو جاتے ہیں. 10 بھی نہیں، چلے 10 کروا کے وہ بھی آخری دنوں میں خوش کر دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ 10 چلے زیادہ بھی کہیں تو 10 ہو جاتے ہیں، 90 جو ہے کام رہ جاتے ہیں. تو وہ اگلے الیکشنز کی کمپین کے لیے رکھ دیے جاتے ہیں، منصوبے کچھ شروع کر دیے جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ جب ہماری حکومت آئی تو ہم یہ والا کام یہاں سے شروع کیا تھا. تو نواز شریف صاحب نے ایک بہت بڑی بات کہی تھی آزاد کشمیر کے الیکشن میں کمپین کرتے. انہوں نے کہا تھا کہ جو روڈز ہم نے اپنے دور میں شروع کیے تھے وہ روڈز آج بھی اتنے ہی بنے ہوئے ہیں، وہی بنے ہوئے ہیں. موٹر وے کا آغاز جو ہم نے کیا تھا وہیں پر سٹاپ ہوگی. اس کے بعد کسی نے روڈز کا کام نہیں کیا. آزاد کشمیر کی ترقی کا سفر وہیں رک گیا تھا جہاں مسلم لیگ نون کی حکومت کا دور ختم ہوا تھا. تو اس بات کو کیسے دیکھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کی روڈز کی کیا صورتحال ہے؟ کسی نے واقعی ان کے بعد کوئی کام نہیں کیا؟ میاں صاحب آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون 2008 کے بعد آئی. روڈز جو تھی وہ سڑکیں جتنی بھی ہیں، جتنا بھی انفراسٹرکچر ہے وہ 2008 سے پہلے کا بنا ہے. میاں صاحب نے کہا کہ میرے آنے کے بعد بنا اور کسی نے نہیں بنایا. میاں صاحب سے پہلے وہ بنا تھا، وہ آج تک کسی نے نہیں بنایا. آج تک کوئی ایسا پولیٹیشین نہیں آیا جس نے آزاد کشمیر پہ کام کیا ہو. اچھا، تو ان کے آپ کو لگتا ہے کہ جو بیسک کام ہوتے ہیں آزاد کشمیر کی عوام کے وہی کیے جاتے ہیں، جیسے ہسپتال ہیں، اسکول ہیں. اچھا، سب سے بڑا مسئلہ وہاں انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے. انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے کہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ وہاں پر اسکول نہیں ہے، کالج نہیں، یونیورسٹی نہیں ہے. تو ویسے بھی انٹرنیٹ کی دنیا میں بھی اب ظاہر ہے آن لائن پڑھانا ہے، آن لائن بزنس ہے، بہت سارے کام ہمارے آن لائن ایک موبائل سے ہو جاتے ہیں. تو وہاں پر یہ سچویشن نہیں ہے کہ آپ ہر کام کر سکیں، یعنی کہ وہاں پر انٹرنیٹ اتنا اس لیول کا نہیں ہے. انٹرنیٹ اس لیول کا نہیں ہے کہ ہر کام فری لانسر جیسے فری لانسر ہوتے ہیں اس طرح کا انٹرنیٹ نہیں. وہ سپیڈ ہمیں نہیں ملتی، متعلقہ سپیڈ نہیں ہے ہمارے پاس. جیسے مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ بعد دوبارہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کی جائے گی. تو اب آ جاتے ہیں کہ تگڑا مقابلہ کس کا ہے. جو وفاق میں اتحادی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہیں آپس میں آزاد کشمیر کے الیکشن میں آمنے سامنے آئے ہوئے ہیں، جیسے دونوں اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہوں. لیکن وفاق میں وہ کہتے ہیں ہم ساتھ ہیں، وفاق میں ہم بیٹھیں گے، حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے. پیپلز پارٹی کہتی ہے ہم بیٹھیں گے وزیر اعظم کے ساتھ. لیکن آزاد کشمیر کے الیکشن میں آزاد کشمیر کی عوام کے لیے جو بھی ہم سے بن پایا وہ ہم کریں گے. راجہ فاروق پر الزامات لگانے شروع کر دیے ہیں، اور ابھی جو ہے آج پاکستان پیپلز پارٹی بھرپور تیار ہے. اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ پہلے دھاندلی تھی، آج ہم دھاندلی ہونے نہیں دیں گے. بلاول بھٹو صاحب خود ٹویٹ کر کے بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے اس دفعہ آزاد کشمیر کے لیے وہ کریں گے جو عوام کا فیصلہ ہوگا. تو میرے ساتھ موجود ہیں راجہ ضیاء. ان سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے کہ کیسے الیکشن ہم نے دیکھے کہ پہلے جو مرلے میں ہمارے الیکشن ہوئے تھے وہاں پر بھی پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں ہم تگڑا مقابلہ دیکھ رہے تھے. تو آج کے الیکشن میں پھر پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ پھر آمنے سامنے ہیں، اور آج صبح سے پاکستان پیپلز پارٹی زیادہ ایک تگڑے جوش سے آئی ہے اور نون لیگ پر بڑے وار کر رہی ہے. نون لیگ کہہ رہی ہے کہ سیاست کرنا ہر کسی جماعت کا حق ہے، لیکن نون لیگ کام زیادہ کرتی ہے، عوام کو کام چاہیے تو نون لیگ کو ووٹ دیں گے. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ پہلے مرلے میں ہم نے دیکھا دونوں کی آپس میں تھے اور آج پھر صبح سے آمنے سامنے ہیں؟ جی زائدہ، بالکل جیسے آپ نے بتایا آج مظفر آباد اور ماجرین کے 12 نشستوں میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں. مظفر آباد کی 9 نشستیں جبکہ ماجرین کی 12 نشستیں ہیں.
तगड़ा मुकाबला देखने में पीपल्स पार्टी और नून लीग का आ रहा है, लेकिन पीपल्स पार्टी बाकायदा नून लीग पर धांधली के इल्ज़ाम लगाती जा रही है। तगड़ा मुकाबला भी बहुत हल्कों में देखने को आ रहा है। बात करते चलें LA 25 नीलम वन की। नीलम वन से शाह गुलाम कादर के मुकाबले में मियां वहीद खड़े हैं और IPP से यहाँ पर सरदार तनवीर इलियास भी हैं। तनवीर इलियास, शाह गुलाम कादर और मियां वहीद के दरमियान तगड़ा मुकाबला है।